علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے ادغام کے بارے میں۔ ادغام کس کو کہتے ہیں، طریقہ کار کیا ہے، کن ورڈز پر ہوتا ہے، ہر وہ چیز جو اس سے جڑی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا پیچھے سے میں ریپیٹ کر دوں کہ ہم نے پچھلی کلاسز میں سب سے پہلے ہم نے غنہ پڑھا تھا، اس کے بارے میں ہم نے قلقلہ رول پڑھا تھا، پھر حروف مستعلیہ پڑھا تھا، پھر ہم نے اکفا کے بارے میں پڑھا تھا، پھر ہم نے اظہار کے بارے میں پڑھا تھا۔ 5 رول ہم تجوید کے پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ۔ آج ہم 6واں رول پڑھیں گے، ادغام۔ 2 لفظوں کا آپس میں ملنا ادغام کہلاتا ہے۔ جب 2 لفظ آپس میں مل رہے ہوتے ہیں، تھوڑا سا میں آپ کو اپنے لفظوں میں سمجھاؤں گی کہ 2 لفظ کون سے ہوتے ہیں، یہ اور یہ دونوں جو سائن ہیں یہ جوائننگ کے ہیں، ملانے کے ہیں۔ ہمیں بچپن سے سکھایا جاتا ہے یہ جزم کا سائن ہے اور یہ شد کا سائن ہے۔ ان کا مطلب ہوتا اگر یہ بھی آ رہا ہے تو ہم نے ملانا ہے اور یہ بھی آ رہا ہے تو ہم نے ملانا ہے۔ یہ دونوں سائن ہم نے پڑھا ہوا ہے، ملانا ہے، ان دونوں کا مقصد ہی ملانے کا ہے۔ لیکن کسی جگہ پہ یہ دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ اگر یہ آئے گا تو بھی ملانا ہے، یہ آئے گا تو بھی ملانا ہے، پر کبھی کبھار یہ ایک جگہ پہ دونوں ایک ساتھ آ جاتے ہیں۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ دونوں کا مطلب ملانے کا ہے، تو یہاں پہ بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے پچھلا لیٹر ہے پہلے ہم نے جزم کے ساتھ ملانا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے ہم نے جزم کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے، پھر ہم نے شد کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے، تو یہاں وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ تھوڑا سا میں آپ کو پڑھنے سے پہلے اپنے لفظوں میں سمجھاؤں گی، آپ کو پھر اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جی تو دیکھیں، اس کا مطلب ہوتا ہے جزم، جو ملانے کی صورت میں آتا ہے۔ اگر حمزہ کے اوپر الف ہے تو با پر جزم ہے تو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر با اب، ٹھیک ہے۔ اگر شد آ رہی ہے تو ہم پڑھیں گے حمزہ زبر با اب۔ دونوں صورت میں ہی با سے یہ مل رہا ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے جوائن کرنا، ملانا، جزم اور شد۔ لیکن بعض اوقات یہ جو ہے، بعض اوقات یہ دونوں سائن ایک ساتھ آ جاتے ہیں، پھر ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ اس کا مطلب بھی ملانا ہے، اس کا مطلب بھی ملانا ہے، ہم نے اب کیا کرنا ہے، ہمیں کیا پتا کس کو کس سے ملانا ہے۔ تو بہت سے لوگ جو ورڈ آ رہا ہوتا ہے، فار ایگزامپل حمزہ زبر با اور تا زبر تشدید، تو بہت سے لوگ پہلے حمزہ کو با سے ملاتے ہیں، پھر با سے ملانے کے بعد تا سے ملاتے ہیں، تو یہاں پہ وہ بہت غلطی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب بھی جزم اور شد ایک ساتھ آ جائیں تو جزم کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں سمجھاؤں گی آپ کو، بالکل میں آپ کو اس طرح سمجھاؤں گی کہ آپ کو فوراً سے سمجھ میں آ جائے گا۔ جزم کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ پھر کبھی بھی یہ نہیں پڑھا جاتا، اب یہاں پہ با نہیں پڑھا جائے گا، تا پڑھا جائے گا، حمزہ زبر تا ات، ٹھیک ہے، با نہیں پڑھا جائے گا۔ تو ادغام کا مطلب ہی ہے 2 لفظوں کا آپس میں، یہ دیکھیں اس کو جو ہم جوائنٹ کر رہے ہیں یہ ہے ادغام، یہ ہم 2 لائنوں کو ملا رہے ہیں، تو 2 لفظوں کا آپس میں ملنا ادغام کہتے ہیں۔ جوائنٹ کرنا جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کو کسی چیز سے جوڑنا، اس کو کہتے ہیں جوائنٹ۔ تو یہاں پہ ادغام ہے جوائننگ کے معاملے میں آئے گا کہ اس کو ہم جوائن کریں گے، اس کو ہم ملا کر پڑھیں گے۔ کس کو ملائیں گے؟ جزم اور تشدید کو۔ اب کیا کریں گے، اس کے لیے ہم رول کو اوپن کرتے ہیں، چلیں جی۔ ادغام: if after نون ساکن اور تنوین، نون ساکن after، نون ساکن اور تنوین کے بعد لیٹرز یا نون میم واو appear then make ادغام. Join the letters and make غنہ a long nasal sound, for example من یقول، ٹھیک ہے۔ اب اس کا مطلب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ if after، اگر نون ساکن کے بعد یہ 4 حروف آ جائیں یا تنوین کے بعد یہ 4 حروف آ جائیں تو ہم نے ادغام کرنا ہے۔ جیسے کہ پہلے ہی بتا دیا میں نے آپ کو کہ جزم اور تشدید ایک ساتھ آئے گی۔ فار ایگزامپل یہاں پہ دیکھ لیں آپ، نون پر جزم ہے اور یا کے اوپر تشدید ہے۔ اب جو فا
کی جو زبر ہے وہ نون سے نہیں ملے گی، فمن یعمل نہیں ہوگا. پھر جزم ختم ہو جائے گی، یا سے یہ پڑھا جائے گا فمن یعمل. ٹھیک ہے، سب سے پہلے تو یہ ہم جزم کو ختم کر دیں گے. ٹھیک ہے، جزم کو ختم کر دیں گے، صرف اور صرف ہم نے تشدید کے ساتھ پڑھنا ہے فمن یعمل. یہ ہو گیا ادغام، جزم ختم کر دی، شد کو پڑھا. اب کرنا کیا ہے، جب بھی نون ساکن تنوین کے بعد یہ 4 لیٹر آتے ہیں، یا نون میم واو، فنگر ٹپ پہ آپ اس کو یاد کریں. اگر آپ اس کو لکھتے ہیں تو یہ آئی تھنک کچھ یمون بنتے ہیں، یمون. ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو لکھیں، اس کا مجموعہ یاد کریں، یرملون جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں نون ساکن تنوین کے بعد یرملون لیٹرز آ جائیں تو ادغام بالغنہ کرتے ہیں، اس میں سے لام اور را کو نکال دیں، یمون بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 4 جو لیٹر ان کا مجموعہ ہے یمون، اگر یہ آ جائے نون ساکن تنوین کے بعد تو ہم نے کرنا ہے لانگ نیزل ساؤنڈ، وہی کرنا ہے، غنہ کرنا ہے جو ہم پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں. یعنی کہ ہم نے 1-2 سیکنڈ تک ہولڈ کرنا ہے، ایک الف کے برابر ہم نے ہولڈ کر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ اس کو پل کرنا ہے، لمبا کرنا ہے، نیزل ساؤنڈ کریٹ کرنا ہے. فار ایگزامپل ہم اس کی ایگزامپلس پڑھتے ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مَن يَشَاءُ مَن يَقُولُ. اب یہ نون ساکن کے ساتھ تھا، اب یا کی باری ہے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ شَرًّا يَرَهُ فَلَن نَّزِيدَكُمْ مِن نُطْفَةٍ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٍ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ مِن مَّسَدٍ مِن مَّاءٍ مَّثَلًا مَّا كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ. تو یہ ساروں پر آپ کو ایسے ہی ادغام بالغنہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو ایک بات اور سمجھا دیتی ہوں جو بالکل ایزی ہے. دیکھیں، آپ لوگوں نے یہاں پہ پڑھا ہے 4 لیٹرز. ہم صاف پیج لیتے ہیں، ہم نے پڑھے ہیں 4 لیٹرز، یا واو میم نون، یمون لیٹرز پڑھے ہیں. اب آپ کو ادغام بالغنہ فار ایگزامپل نہیں ذہن میں رہتا کہ یہ 4 ورڈز آپ بھول جاتے ہیں، فارگٹ کر دیتے ہیں، آپ کو میمورائز نہیں رہتا، تو اس کا آسان طریقہ کیا ہے، جزم اور شد ایک ساتھ آئے گی، ان لیٹرز کے اوپر شد ہوگی. ٹھیک ہے، یہ چاروں کے اوپر شد ہوگی تو ادغام بالغنہ ہوگا. اب آپ نے پچھلی فرسٹ ویڈیو میں رولز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس میں نے آپ کو غنہ کے بارے میں بتایا تھا، نون اور میم. ٹھیک ہے، ادغام بالغنہ تھوڑا سا مشکل رول ہے، باقی رولز ہمارے آسان ہیں، اسی لیے وہ تھوڑا سا آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ گیا. لیکن ادغام بالغنہ جو رول ہے وہ تھوڑا مشکل رول ہے، اسی لیے میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھا رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس کو دیکھیں اور فوراً سے آپ کو یاد ہو جائے، دوبارہ بھولیں نہ. تو چلے، نون اور میم کے اوپر جب بھی شد آتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ غنہ ہو رہا ہے. اگر ہمیں ادغام بالغنہ کا رول نہیں یاد یا مونس لیٹر نہیں یاد تو نون اور میم کو دیکھ کے فوراً سے مائنڈ کلک کرتا ہے یہاں تو غنہ ہو رہا ہے. تو نون اور میم کو دیکھے تو پتہ چل جاتا ہے. باقی بچے 2 لیٹرز یا اور واو. صرف آپ نے یا اور واو ذہن میں رکھنا ہے کہ ان پر شد ہے تو ان پر ہم نے غنہ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. میم اور نون پر تو ویسے بھی غنہ ہو رہا ہے جو ہمیں ادغام بالغنہ نہیں بھی یاد تو. باقی صرف 2 لیٹرز ہیں یا واو، یہ یاد رکھنے میں کچھ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب یہ تو ہو گئے ادغام بالغنہ کے ورڈز. کون کون سے؟ یا، میم، واو، نون. نون، اس پر ہم نے کرنا ہے ادغام بالغنہ. ٹھیک ہے، اس پر تو ہوگا غنہ. 2 حروف ایسے ہیں جن پر غنہ نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا اکفا میں 15 حروف پر اکفا ہوگا، لیکن 6 حروف جب آ جائیں گے حروف ہلکی تو اظہار ہوگا. اسی طرح ادغام بالغنہ میں بھی 2 حروف ایسے ہیں جس پر اظہار کریں گے، لائک ادغام ہوگا یعنی کہ 2 لفظ آپس میں ملیں گے لیکن غنہ والی کنڈیشن اپلائی نہیں ہوگی، غنہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لام اور را. اصل میں یہ
6 ورڈز ہیں یرملون، یرملون، ٹھیک ہے. یرملون میں سے ہم نے لام اور را کو نکال دیتے ہیں، اس پر ہم نے غنہ نہیں کرنا. باقی جو 4 لیٹر ہے اس پر ہم نے غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اس پر جسٹ لام اور را پر جسٹ اظہار ہے، جیسا کہ دیکھیں اگزامپل میں if after نون ساکن اور تنوین the letters ra or lam appear the join the letter do not make غنہ مل لدن کا. یہاں پہ جسٹ ادغام ہو رہا ہے، یعنی کہ میم لام سے مل رہا ہے، بٹ غنہ والی کنڈیشن ڈونٹ میک غنہ نہیں ہو رہا. لرؤوف الرحیم، دیٹس اٹ، ٹھیک ہے. یعنی لام اور را پر غنہ نہیں ہے. اوپر جو 4 لیٹر ہیں یا نون واو نون، اس پر ہمارا غنہ ہوگا. امید ہے آپ لوگوں کو یہ رول سمجھ میں آپ کو یہ رول سمجھ میں آ گیا ہوگا. اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آتا تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں، ہم آپ کو دوبارہ سے سمجھا دیں گے. باقی تمام جو رولز ہیں اس کی ویڈیو موجود ہے، آپ اس سب کو بھی دیکھ کے اپنے جو رولز ہیں پکے کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.